الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا۔ حضرت زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں عمل کو۔ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہاں مراد ایمان لانے سے ڈرنا ہے۔ یہاں پہ مراد ڈرنا ہے۔ یہ تفسیر آیت کی الذین یؤمنون بالغیب، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے پچھلے 2 لیکچر سے۔ ابن جریر فرماتے ہیں یہ سب اقوال مل جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ زبان سے، دل سے، عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ ایمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کی رسولوں پر ایمان لانا شامل ہے، اور اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ بھی کرنا لازم ہے۔ ابن کثیر کے مطابق لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو۔ قرآن میں بھی ایمان اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فرمایا یؤمنو باللہ و یؤمنو للمؤمنین، یعنی اللہ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، یعنی تو ہمارا یقین نہیں کرے گا اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اس طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں جس وقت اس کا استعمال مطلق ہو تو ایمان شرعی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ اعتقاد، قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اکثر ائمہ کا یہی مذہب ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد اور امام ابو عبیدہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا۔ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ بعض نے ایمان کے معنی اللہ سے ڈر، خوف کے بھی کیے ہیں، جیسے فرمان ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے در پردہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرے اور جھکنے والا دل لے کر آئے۔ حقیقت میں اللہ کا خوف ایمان کا اور علم کا خلاصہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو بندے ذی علم ہیں صرف اللہ سے ہی ڈرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پر، اور ان کا حال منافقوں جیسا نہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہو تو اپنا ایماندار ہونا ظاہر کریں، لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان منافقین کا حال اور جگہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، یعنی منافق جب تیرے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ ہماری تہ دل سے شہادت ہے کہ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ یہ منافق تجھ سے جھوٹ کہتے ہیں۔ غیب کا لفظ جو یہاں ہے اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اور وہ صحیح ہیں، سب صحیح ہیں اور جمع ہو سکتے ہیں۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، ملاقات اللہ پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر اصحاب سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے جنت، دوزخ وغیرہ، وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں، یعنی قرآن میں ان کا ذکر ہے لیکن ہمارے لیے، ہماری آنکھوں سے وہ مخفی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے۔ عطا ابن عبور فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ اسماعیل بن ابو خالد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں مراد ہیں۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ بس یہ تمام اقوال معنی کے روح سے ایک ہی ہیں، اس لیے کہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیر ان سب پر مشتمل ہے اور ان سب پر ایمان لانا واجب ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو تو آپ پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن خدا کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیتیں پڑھیں۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے، صالح بن جبیر کہتے ہیں کہ ابو جمعہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس بیت المقدس میں آئے۔ رجا بن حیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ہم انہیں پہچانے کو ساتھ چلے۔ جب الگ ہونے لگے تو فرمایا تمہاری ان مہربانیوں کا بدلہ اور حق مجھے ادا کرنا چاہیے۔ سنو میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، ضرور سناؤ۔ کہا سنو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم 10 آدمی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی ان میں تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے بڑے اجر کا مستحق بھی کوئی ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں نہ کرتے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے، وہی الہی آسمان سے تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہے۔ ایمان تو ان لوگوں کا افضل ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، 2 گتوں کے درمیان یہ کتاب پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر میں تم سے دگنے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہارے نزدیک ایمان لانے میں کون زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہیں۔ لوگوں نے پھر کہا انبیاء۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ کہا پھر ہم۔ فرمایا تم ایمان کو قبول کیوں نہ کرتے جبکہ میں تم میں موجود ہوں؟ سنو میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مثل مرفوعاً مروی ہے، واللہ عالم۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال ایمان کا ذکر ہے یہاں پہ کہ جو ایمان لائیں گے قرآن کریم پہ اور اللہ پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، وہ سب لوگ ان میں شامل ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگلی آیت کی، وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرائض نماز بجا لانا، رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع اور توجہ کو قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ مقاتل کہتے ہیں وقت کی نگہبانی کرنا، مکمل طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، اتحیات اور درود پڑھنا اقامت صلاح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مما رزقناہم ینفقون کے معنی زکوٰۃ ادا کرنے کی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے۔ خرچ میں قربانی دینا جو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اپنے استعداد کے مطابق بھی شامل ہے جو زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 7 آیتیں جو سورہ براءت میں ہیں، ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہو۔ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، عنقریب تم سے جدا ہو جائے گا، اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، زکوٰۃ میں اہل و عیال کا خرچ اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کو دینا بھی شامل ہے، اس لیے کہ پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا اور عام تعریف کی ہے، لہٰذا ہر طرح کا خرچ شامل ہوگا۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جاتا ہے، اس لیے کہ نماز اللہ کا حق اور اس کی عبادت ہے، جو اس کی توحید، اس کی ثنا، اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے، اسے دعا کرنے کا نام ہے، اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں، پھر دور والے اجنبی، لہذا تمام واجب خرچ اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہیں۔ یہ کہنا ہے قتادہ کا، اور ساتھ میں ابن کثیر کے ویوز بھی اس میں شامل ہیں۔ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔
پھر شریعت میں اس لفظ کا استعمال نماز کے لیے ہونے لگا، جو رکوع، سجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے جو مخصوص اوقات میں جملہ شرائط، صفات اور اقسام کے ساتھ بجا لائی جاتی ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں صلاۃ کو نماز اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔